میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اس ملک میں چیزیں بگڑتی ہی دیکھی ہیں۔ میں نے اچھی خبریں بہت کم سنی ہیں، میری شکل پہ شاید لعنت اس وجہ سے بڑی ہوئی، آپ جیسی رونق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اگر آپ چاہیں جو بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خط لکھا گیا، مجھے کوئی ایک سوال کا جواب دے دے نا کہ یار یہ لیک کیسے ہوا۔ بنیادی بات لیک ہو ہی جاتا ہے سر۔ چلو اب لیک ہو گیا تھا تو اس کے بعد پہلا فریضہ تھا کہ جن کے یہ نام تھا، چیف جسٹس صاحب کو میں یہاں فریاد کرتا رہا، میں نے کہا سر یہ جو آپ تاریخ درست کر رہے ہیں نا، اور آپ مجھ سے اختلاف کرتے رہے، میں آپ کو کہتا رہا یہ تاریخ درست کرتے کرتے ہمارے حال جو ہے وہ بدحال ہو جائے گا، اور میرے منہ میں خاک کہ میں درست ثابت ہوا، اور میں شرمندہ ہوں کہ پتہ نہیں میں نے قبولیت کس کھڑی میں یہ بکواس کر۔ ہر قبولیت آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ اوکے، اب آپ کو ایڈریس کیا گیا، آپ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کیوں یہ رول آؤٹ کر رہے ہو کہ یہ اس بات میں مان جائیں چیف جسٹس صاحب کہ یار یہ جو حکومت تجویز پیش کر رہی ہے اس کو مان لیتے ہیں، فرض کرو، تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ایک یا دو عزت مآب آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ اس سے ملتا جلتا لیٹر نہیں لکھ دیں گے؟ ارے کیوں تم رول آؤٹ کر رہے ہو؟ ورنہ اعلامیہ نہ آ گیا ہوتا۔ بھئی اگر یہ 6 نے لکھ دیا ہے تو فرض کرو میرے منہ میں خاک، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے غلط ثابت کرنا، لیکن میں کیا کروں؟ سانپ کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ کہ فرض کرو کہ یہ جو حکومت ایک تجویز پیش کر رہی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شاید اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 دن گزار لیے ہیں، دنیا میں جو ہماری بدنامی ہونی تھی، منہ کالا ہونا تھا، وہ ہو چکی۔ اب ایسا کریں کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو جن کے اوپر سارا بوجھ اب آپ ڈال رہے ہیں، جن کی طرف آپ یعنی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سمیت فل کورٹ انوائٹ کر کے مدعو کر کے ان کیمرہ میٹنگ میں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اوپن کرو، مطلب میں اس بات کے بھی مجھے بہت اس کے بارے میں وہ تھی کہ جی یہ یار یہ سپریم کورٹ کی اوپن ہیئرنگ ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ تو بڑی مطلب یہ کہ بہت کسی سکیل کے اوپر کوئی سوسائٹی پہنچ گئی ہو۔ ہم وہاں نہیں پہنچے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ کی لائیو ہوتی ہے ہیئرنگ؟ کئی کورٹس کی ہوتی بھی ہے، ویسے انڈیا کی نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ ساڈے پر گئی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد میں عرض آپ کی خدمت میں، اب ایک مسئلہ نمبر 1 سر، ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے کہ خدا کے لیے آئیے SIFC بنائیے، یہ وہ، اس کو پہلا دھکا لگتا ہے کون آئے گا اس ملک میں غیر سرمایہ کاری؟ وہ کہے گا جی ایسے تو وہ چین جن کا ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری، ان کے بندے جو ہیں اگر وہ مار دیے جاتے ہیں اور ایک نہیں دوسرا واقعہ ہے اسی مقام پہ ہوتا ہے، میں پاگل ہوں یہاں پہ انویسٹ کروں۔ وہ جس دن ابھی یہ بات ہمارے سر پہ آئی ہے تو جی اچھا، جو بھی فورن انویسٹر ہوتا ہے دوسری بات کا چیک کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوگا کیا پاکستان کی عدلیہ اتنی مضبوط ہے کہ میرے ساتھ جو کانٹریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان سائن کر رہی ہے، اگر فرض کرے مجھے وہ وائلیٹ ہوتا ہوا محسوس ہوا تو میں عدالت میں جا کے کہوں کہ دیکھیے جی آئی واز گیون دس کمٹمنٹ، اور مجھے عالمی عدالت میں نہ جانا پڑے۔ یہاں پہ الٹ ہوتا رہا ہے، یہاں پہ افتخار چودھری جیسے از خود نوٹس کے ساتھ آتے تھے، رکو ڈزن ہو گئی بات۔ ان کے بھی تو کمالات ہیں نا اپنی جگہ، وہاں پہ بھی ہم نکمے ہیں۔ اچھا، اب جب نواز شریف کو نکالنا ہوتا ہے تو اس وقت تو سب یکجا ہو جاتے ہیں اور ہر چیز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب تو کوئی معاملہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا پھر۔ اب خدا کے لیے ابھی یہ 2 قضیے اپنی جگہ موجود ہیں، آپ تیسرے قضیے پہ آ جاؤ۔ پاکستان میں ایک شے ہوتی ہے کہلاتی ہے الیکشن کمیشن۔ ایک تو اگر ان میں کوئی تھوڑی سی ویئر از دی بلش، ہیملٹ میں وہ کہتا ہے ایک لائن ہے کہ تمہارے چہرے کی سرخی کیا ہوئی، اس کا پنجابی میں وہی ہے جو ایک مرتبہ خواجہ آصف نے سے اپنی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، بٹ ویئر از دی بلش۔ تو 8 فروری کے بعد آئی کوڈ ہیو فیس دی چیف الیکشن کمشنر، ویئر از دی بلش، اینی وے آئی ایم ناٹ ڈیئرنگ اٹ۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کی بھی 2 نمبریاں دیکھو، ماشاءاللہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ات خدا دا ویر، اور نہیں چھڑیں گے۔ پنجاب میں دونوں نہایت پرسکون طریقے سے مکمکا کرتے ہیں، NA سینیٹر تاڑے تھے NA ساڑے، نو نیڈ ٹو الیکشن، تالیاں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو الیکشن کمیشن۔ اگرچہ میرا فائدہ ایک ہوا کہ میرے بھائی
غریب آدمی پرویز رشید ان کو بڑھاپے میں پینشن کا بندوبست ہو گیا, وہ سینیٹر آ گیا, ہاں بیچارے کی عزت رہ گئی. اچھا چلو یہ اچھا بلوچستان میں بھی تقریباً مل جل پروگرام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور غالباً ایسی کیفیت سندھ میں بھی پائی جا رہی ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے جناب علی امین گنڈا پور کو اصول یاد آ گئے ہیں کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کی یہ جو مختص نشستیں تھیں خواتین اور اقلیتوں والی, وہ ہم سے چھین کر دوسری جماعتوں میں بانٹ دی گئی ہیں. لہذا ان کی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا تاکہ وہ خواتین اور اقلیتی رہنما جن کو الیکشن کمیشن نے منتخب ڈکلیئر کیا ہے وہ حلف اٹھا سکے اور 2 تاریخ کو ووٹ ڈال سکیں. اب بھائی صاحب وہ گئے پشاور ہائی کورٹ میں, اب ہائی کورٹ کا سن لیں. ان کا حکم آ گیا کہ بھائی صاحب اب ہم کیا کریں, الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا, اب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے, دیٹس اٹ. مگر جی ہم نہیں بلاتے الیکشن کمیشن, کہتا جی پشاور ہائی کورٹ نے بھی کر دیا. یہ نہ ہوا تو سینٹ کی الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. اور میں ان کو بلانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم نے آئین پڑھا ہے؟ غلط کہتے ہیں وہ جب الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہے. بھائی میرے 8 فروری آپ بتائیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو 90 دنوں کے اندر انتخاب کیوں نہیں ہوئے؟ مختلف جو وجوہات پیش کی گئی ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے جی پھر اوور آل الیکشن پہ اثر پڑے گا, اور یہ کہ اور پھر جناب وہ یہ کہ سینٹ کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ پھر وہ بھی خراب ہو جائے گی. اب کیا ہے ریزن, کیا ہے ریزن؟ یہ ہے میرے بھائی, جس شخص نے کبھی آئین کو دور سے بھی دیکھا ہو, ہر چیز کو جب ترتیب دیا جاتا ہے, مرتب کیا جاتا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ انٹینٹ آف دی لیجسلیٹرز. جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے اس کے پیچھے غرض اور غایت کیا تھی؟ جناب ہمارے ہاں سینٹ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہر ہمارے صوبے کو, کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, ایک وفاق ہے, اس میں ہر صوبے کو اس کی آبادی کے مطابق نمائندگی ملتی ہے. سینٹ میں جو ہے وہ اس میں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو بہت سارے ایشوز ہیں, مثال کے طور پر گیس ہم پیدا کریں, ٹائم کم ہے, مطلب جلدی سے ذرا. نہیں بھائی میں اس بات کو میں آگے لے جا سکتا ہوں 1 منٹ کو, 1 منٹ لینے چلو. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پرماننٹ ادارہ ہے جسے سوائے مارشل لاء کے سینٹ کی تشکیل کو کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا تو نہیں نا, انہوں نے سختہ کا لفظ استعمال کیا. سختہ کا یہ اشارہ کرنے والا شخص بھی جاہل ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از دا پرپز آف سینٹ. آرٹیکل 6 اگر کبھی لگانا ہو تو اس پہ لگاؤ, اگر کبھی لگنا ہے تو بہرحال آپ لے لو. ہمیں بس یہ ہے کہ اگر کھلونے دے کے میں لایا گیا ہوں. نور صاحب مجھے تو ویسے کبھی کبھی لگتا ہے, وہ تو بعد میں لگتا ہے, پہلے یہ تھا محسن نقوی صاحب سے آپ لگتا ہے خاصی دوستی ہے, کوئی تعلق ہے جڑا, شناسائی میں انہیں جانتا ہوں, وہ میری عزت کرتے ہیں, میرے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں, لیکن دوستی ہرگز نہیں. چلو میری ان سے فیس ٹو فیس ملاقات شاید 5 سے زیادہ مرتبہ نہ ہوئی. فون پہ گفتگو جاتا کہ یہ کر گفتگو میری ٹیلی فون پہ ان کے ساتھ 8 یا 10 سے زیادہ مرتبہ نہیں ہوئی ہوگی. میں نے آبزرو کیا پچھلے 8 مہینوں میں آپ نا جن لوگوں کو بظاہر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تسی وچوں انہاں نال رلے ہوتے ہو, ایسے ایسے مشورے دیندے ہو کہ تاکہ ان کی جو پروفائلنگ ہے وہ بہت بہتر انداز میں ہو سکے. آپ نے پرسوں ایک بات کی, اور اتنا تپا ہوں, ڈو یو وانٹ ٹو برن مائی ہارٹ. میں یہ کریڈٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے, کہ میں بغیر حقائق کے بات نہیں کرتا, ثبوت رکھتا ہوں. آپ نے جو گفتگو کی میرے شو میں بیٹھ کے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کو KPK کے چیف منسٹر سے ملنا چاہیے تھا, دونوں بیٹھے ہوتے تو ایک میسج جاتا, جو افسوسناک واقعہ ہوا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دکھاتا ہوں آپ نے کیا کہا تھا. سنائیں جی محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. آج موقع تھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور, یہ دونوں کھڑے ہوتے کہتے کہ جی ہم دونوں کے درمیان کتنے شدید اختلافات ہیں, لیکن آج نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے بعد ہم دونوں متفقہ طور پر وفاق کے وزیر داخلہ جو میرے سیاسی دشمن ہیں اور میں وزیر اعلیٰ, ہم دونوں مل کر ان لوگوں کا ہر صورت جو ہے
وہ پتہ لگائیں گے جو اس سنگین واردات کے ذمہ دار ہیں. آدھے پونے گھنٹے کے لیے اگر علی امین گھنٹا پور کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس ہو جاتی تو بہت اسٹرانگ میسج دیتے. واہ واہ واہ، دیکھیں آج دونوں کی ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ نے ان کو گلے لگایا، ویلکم کیا جب وہ وہاں پہنچے ان کے پاس وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی جناب محسن نقوی صاحب. وہ اس لیے تو نہیں گئے تھے، آپ کل کہہ رہے تھے کہ وہ آئی سی سی کا وفد آیا ہوا ہے اور یہ پشاور میں کوئی میچ نہیں ہے. جو پشاور میں کوئی میچ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے بتا دیا ہوگا نا کہ یار یہ کر لو، میں نے دیکھو فور گڈ میسج، یار ایک اچھے جیسر. میں اس گما میں ہرگز مبتلا نہیں ہوں گا. آپ اگر میری تفریح لینا چاہتے ہیں، تباہ لگانا چاہتے ہیں، آپ کا دل اگر اس سے خوش ہوتا ہے یہ تو تو ایک حاضر example لہو ہے. ہمارا. میں نے کہا نا آپ میں اندر سے آپ کئی لوگوں سے ملے ہوتے ہیں، ہمیں یہاں تنقید کے رشتہ ان کے پہ چلا رہے ہوتے ہمارے ساتھ. یہ وہی بات ہے. اسی لیے ہم جو ریگولر میڈیا پہ آتے ہیں صحافی، ہمارا اعتبار، وہ کہتے ہیں جرا بندہ نال بیٹھا ہے منہ تے کہہ رہے ہوتے بابے نو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محسن نقوی صاحب کی میں ایڈوائزر کیوں نہ ہو جاؤں. انہوں نے 25 بندے لے کر گئے ہیں میں نے سنا پی سی بی میں. تو میں کہتا جناب میرے تو زیادہ میڈیا کا کڑا واقف ہے، تو چلیں بڑا پینشن بندوبست کر دوں. میڈیا اگر میرے اتنے ہی وہ پی سی بی میڈیا ایڈوائزر. اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ سنا کیا ہے کہ جمعے کے دن وہ 8 بجے سے 12 بجے تک، کبھی 9 تو 12 شو چلتا سی، شام میں 8 سے 12 بجے وہ چینی کی یہ جو پچز وغیرہ تیار کرنے نہیں. دیکھو وزارت داخلہ کو بھی وقت دیں گے. وہ دوسری طرف وزیر اعظم کا ان کے ساتھ سلوک دیکھیں کہ وہ بیچارے کتنے اہم کام کر رہے ہیں. وہ گئے بھی ہیں، وہ فائر فائٹنگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈالنے کی جو کمیٹی بنائی ہے اس کی سربراہی ٹیکنیکلی وزیر داخلہ کے پاس ہونی چاہیے. کوئی وزیر داخلہ ہوگا اس کو. انہوں نے کہا نہیں میں ہوں گا اس کا. اچھا یہ بھی انہیں کہیں واپس نہ لینا پڑے. اس سے پہلے جیسے فیصلہ کیا تھا کہ اورنگزیب نہیں بلکہ میں ای سی سی ہیڈ کروں گا، آج اب کہا ہے کہ میں نہیں. اب مسئلہ یہ کہ کل اگر یہ واپس نہیں ہوگی وہ کوئی اور. دیکھنا آپ غلط ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. وہاں آئی ایم ایف کا مسئلہ تھا، آئی ایم ایف سے کچھ ڈیلز ہم نے کرنی تھی، تو ای سی سی کے لیے ضروری تھا کہ فائنانس کا بندہ اس کو دیکھے. چلے اللہ کرے کہ آج ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. اگر یہ بھی واقعہ یعنی واپس لینا پڑا تو پھر برائے مہربانی میرے ساتھ ایک وعدہ کرو سب کے سامنے کہ تم یہ کبھی نہیں کہا کرو گے کہ گزشتہ 18 سال میں سب سے طاقتور وزیر اعظم جناب شہباز شریف. میں بالکل پورا کہتا ہوں، ہاتھ محسن نقوی سے کہیں طاقتور ہیں شہباز شریف صاحب.